ایک ایسی گڑیا کی کہانی جو ہر خریدنے والے گاہک کے گھر سے ایک ہفتے بعد غائب ہو جاتی۔ خوفناک گڑیا کی کہانی۔ میں آج 2 سال کے بعد سعودی عرب سے پاکستان واپس جا رہا تھا۔ تقریباً سب کچھ مکمل ہو چکا تھا، صرف میں نے اپنی بیٹی کے لیے کچھ کھلونے خریدنے تھے۔ میری صرف ایک ہی بیٹی تھی جو مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز تھی۔ میری بیٹی کو گڑیا بہت پسند تھی۔ میں بازار ایک ڈول ہاؤس گیا، وہاں کافی ساری گڑیا تھیں کہ اچانک میری نظر کونے پہ پڑی ایک گڑیا پہ پڑی۔ میں وہ گڑیا اٹھا کر اس عرب دکاندار کے پاس گیا اور اس سے اس کی قیمت پوچھی۔ دکاندار اس گڑیا کو دیکھ کر حیران ہوا۔ یہ آپ کو کہاں سے ملی؟ میں نے کہا وہاں کونے پہ پڑی تھی۔ دکاندار بولا میں یہ گڑیا آپ کو نہیں دے سکتا۔ میں نے کہا کیوں بھائی، مجھے تو یہی پسند آئی ہے۔ دکاندار بولا اور بھی بہت ساری ڈالس ہیں، آپ کوئی اور لے لیں۔ میں نے کہا نہ بھائی، مجھے تو یہی پسند ہے۔ میں بھی اپنی ضد پہ قائم تھا، جس پہ وہ مان گیا۔ میں نے اس گڑیا کی قیمت پوچھی، جس پہ دکاندار نے کہا اس کی کوئی قیمت نہیں۔ میں نے پوچھا کیوں بھائی؟ سیلز مین مسکرایا اور مجھے کرسی پر بٹھایا۔ اس وقت دکان پر کوئی خاص رش بھی نہیں تھا۔ دراصل یہ گڑیا 40 سال پہلے میرے دادا مصر سے لائے تھے اور آج تک ویسے ہی ہے جیسے 40 سال پہلے تھی۔ میرے دادا نے اس کو کئی بار فروخت کیا، لیکن یہ پھر ہمارے پاس واپس آ جاتی ہے۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہیں یہ گڑیا چل کر یا اڑ کر ہمارے پاس واپس آتی ہے؟ تو جی نہیں، کوئی گاہک اس گڑیا کو بیچنے کے لیے دکان پہ ہمارے پاس لاتا ہے اور ہم اس کو خرید لیتے ہیں۔ ہمیں نہیں معلوم یہ گڑیا کیسے ہمارے پاس واپس آتی ہے، لیکن خریدنے والا اس کو جتنی دور لے جائے، یہ ایک ہفتے بعد ہمارے پاس واپس آ جاتی ہے۔ یہ نہیں معلوم اس کے پیچھے کیا راز ہے۔ میرے دادا نے 7 بار اس گڑیا کو بیچا تھا، میں نے بھی لاتعداد بار اس کو بیچا ہے۔ نہ جانے یہ کیسے ہمارے پاس واپس آ جاتی ہے، تم دیکھ سکتے ہو۔ 3 سال پہلے اس گڑیا کو ہم نے ایک کمرے میں بند کر دیا تھا، لیکن یہ پھر بھی کسی نہ کسی طرح دکان پہ پہنچ جاتی ہے۔ اس سیلز مین نے اپنی بات ختم کی اور میں آگے سے مسکرایا۔ مجھے اس سیلز مین کی باتیں کسی لطیفے سے کم نہیں لگ رہی تھیں۔ میں نے سیلز مین سے گڑیا لی اور پاکستان واپس چلا آیا۔ فضا اس گڑیا کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور میں بھی 1-2 دن میں اس سیلز مین کی باتوں کو بھول گیا۔ فضا اس گڑیا کو دیکھ کے خوش تھی اور میں فضا کو دیکھ کے خوش تھا۔ مجھے اس سیلز مین کی باتیں کسی خوفناک ڈائجسٹ کی کہانیوں سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ روٹین کی زندگی جاری تھی۔ میں چونکہ سعودیہ سے نیا نیا آیا تھا، اس لیے میرے گھر مہمانوں کی آمد جاری تھی۔ ایک رات میں مہمانوں سے فارغ ہوا، اپنے کمرے میں تھا، میری بیٹی میرے پاس آئی اور کہنے لگی پاپا یہ گڑیا میرے سے باتیں کرتی ہیں۔ میں نے اس کی بات کو مذاق میں اڑاتے ہوئے کہا اچھا کیا کہتی ہے؟ کیا کہتی ہے بھائی آپ کی یہ گڑیا؟ یہ گڑیا کہتی ہے مجھے چھوڑ دو۔ میں فضا کی بات پہ ہنسا۔ اگلے دن وہ گڑیا غائب ہو گئی۔ پورا گھر ڈھونڈا، وہ کہیں نہیں ملی۔ پھر میں نے اپنا کمرہ دیکھا، وہ میرے کمرے کی الماری سے ملی۔ میں پہلی بار کچھ پریشان ہوا، کیونکہ جس الماری سے وہ نکلی تھی وہ ہر وقت لاک رہتی تھی۔ میری ذاتی الماری تھی، اس کی چابی ہر وقت میرے پاس رہتی تھی۔ پھر وہ گڑیا اس الماری میں کیسے پہنچی؟ خیر میں نے سوچا شاید غلطی سے فضا اور اس کی ماں میرے لاکر میں رکھ دی ہوگی۔ یہ اگلی رات کا واقعہ ہے۔ ہم سب کھانا کھا رہے تھے، فضا بھی کرسی پہ بیٹھی کھانا کھا رہی تھی۔ فضا کی عادت تھی جہاں جاتی وہ گڑیا اس کے ساتھ ہوتی۔ کھانا کھاتے کھاتے اچانک وہ گڑیا اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ گڑیا فرش پر بڑے زور سے گری تھی۔ اگر گڑیا کی جگہ کوئی گلاس ہوتا تو وہ ٹوٹ جاتا۔ فضا نے کرسی سے اٹھ کر گڑیا اٹھائی، لیکن میں اور میری بیوی یہ دیکھ کر صدمے میں آ گئے کہ گڑیا کی ناک میں سے خون بہہ رہا تھا۔
میں حیرت سے اس گڑیا کو دیکھ رہا تھا، اس کی ناک میں سے کسی زندہ انسان کی طرح خون بہہ رہا تھا۔ اگر کوئی اور مجھے یہ بات کہتا تو میں کبھی یقین نہ کرتا، لیکن میں یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے پہلی بار اس سیلز مین کی باتیں یاد آ رہی تھیں۔ اس واقعے کے بعد میں اس گڑیا کے بارے میں سوچنے لگا۔ وہ کیسی گڑیا تھی؟ اس کے پیچھے کیا راز چھپا تھا؟ مجھے یہ سب جاننے میں دلچسپی ہونے لگی۔ میں نے پہلی بار فضا کے ہاتھ سے وہ گڑیا لے کر غور سے دیکھی۔ وہ گڑیا دیکھنے میں عجیب ضرور تھی، لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ گڑیا پراسرار بھی ہوگی۔ ایک دن یوں ہی فضا گڑیا کے ساتھ کھیل رہی تھی، اسے نہلا رہی تھی۔ فضا کے سامنے ایک بالٹی رکھی تھی جس سے وہ اسے نہلا رہی تھی۔ میں بھی وہیں بیٹھا فضا کے پاس موبائل دیکھ رہا تھا، جب اچانک فضا کے ہاتھ سے وہ گڑیا گر کر بالٹی میں جا گری۔ میں نے بھی گڑیا کے گرنے کی آواز سنی تھی، اس لیے میں بھی فضا کے پاس چلا آیا۔ اب وہ گڑیا بالٹی میں گر گئی ہے، میں نے مسکرا کر کہا۔ کوئی بات نہیں، ہم نکال دیں گے۔ میں نے گڑیا نکالنے کے لیے ہاتھ بالٹی میں مارا تو میں نے دیکھ کے حیران رہ گیا، وہاں کوئی گڑیا نہیں تھی۔ میں نے بالٹی کا سارا پانی نکال کے چیک کیا، وہاں کچھ نہیں تھا۔ جب فضا نے اس دن میری آنکھوں کے سامنے وہ گڑیا بالٹی میں گرائی، اس دن کے بعد سے وہ گڑیا مجھے کبھی نظر نہیں آئی۔ عجیب سا خوف مجھے محسوس ہونے لگا۔ مجھے اس عرب سیلز مین کی بات یاد آئی۔ میں نے ان کی دکان کی ویب سائٹ سے دکان کا نمبر نکالا اور کال کی۔ تبھی سیلز مین نے کہا کہ وہ گڑیا ان کی دکان پہ ہے، اور میں صدمے سے بیٹھا رہا۔ اس دن کے بعد سے کبھی سکون نہیں ملا، ہر وقت یہی سوچتا آخر اس گڑیا کے پیچھے کیا راز ہے۔ میں نے انٹرنیٹ سے بہت تلاش کیا لیکن کچھ نہ ملا۔ میں نے سیلز مین سے دوبارہ رابطہ کیا اور اس سے پوچھا کہ ان کی دکان سے پہلے یہاں کس کی دکان تھی۔ تب اس نے بتایا کہ ایک مصر کا تاجر تھا، اس کی دکان تھی۔ جیسا اس نے اپنے باپ دادا سے سنا تھا بتا دیا۔ میں نے انٹرنیٹ سے ہر لفظ لکھ کے سرچ کیا کہ مجھے گڑیا کا راز معلوم ہو سکے، لیکن مجھے نہ مل سکا۔ میرا تجسس بڑھ رہا تھا۔ وہ گڑیا خوفناک ضرور تھی، لیکن اس نے کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ پھر ایک دن میں نے اپنی فیس بک آئی ڈی اور مختلف گروپس میں سے پوسٹ لگائی کہ وہ کسی ایسی گڑیا کے بارے میں جانتے ہیں۔ میری فرینڈ لسٹ میں ایک آدمی تھا جسے میں نہیں جانتا تھا، لیکن وہ مصر کا آدمی تھا جس نے میری پوسٹ پہ کمنٹ کیا تھا، کیا آپ مصر کی چارلی ڈول کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں؟ میں نے کمنٹ کے جواب میں لکھا وہ کون تھی؟ اس نے تفصیلاً جواب لکھا، چارلی مصر میں رہتا تھا۔ 1930 میں وہ تجارت کرنے مصر سے سعودی عرب پہنچ گیا اور وہاں چارلی نے بہت بڑی کھلونوں کی دکان کھول لی۔ چارلی کے بارے میں مشہور تھا کہ اس کے پاس ہر وقت ایک گڑیا موجود ہوتی ہے جو اس کے والد نے اسے دی تھی، اور چارلی نے اپنی زندگی کے کسی بھی حصے میں اس گڑیا کو اپنے سے الگ نہ کیا۔ وہ گڑیا چارلی کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز تھی۔ وہ گڑیا چارلی کے ساتھ 60 سال تک رہی۔ پھر ایک دن چارلی کی دکان کی چھت گر گئی اور وہ ملبے تلے دب گیا۔ اس کے بعد کوئی پتہ نہیں وہ گڑیا کہاں گئی۔ یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ اس آدمی کے کمنٹ سے مجھے آدھا جواب مل گیا تھا۔ باقی کی معلومات میں نے سیلز مین سے لی۔ اس نے بھی یہی بتایا کہ میں اپنے کمرے میں سے ہل بھی نہ سکا۔ مجھے اس گڑیا کی حقیقت پتہ چل چکی تھی۔ وہ اپنے مالک کے